میں انشورنس کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لائف انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں آیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اصل میں یہاں اس کو کہوں گا آپ سے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو اس وقت انشورنس کا نظام ہے وہ لازماً گتھا ہوا ہے سود کے ساتھ، لہذا اس شکل میں جو اس وقت انشورنس ہو رہی ہے وہ تو حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر پیور انشورنس کی بات اگر کی جائے جس کے اندر کہ کوئی سودی معاملہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی پھر وہ جو ہے وہ نفع دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ سارا معاملہ ہے۔ اسی لیے جس نے کوئی بڑا بینک بنایا اس نے 7 انشورنس کمپنی بنا لی، حبیب بینک بن گیا، حبیب انشورنس کمپنی بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ آدم جی بینک تھا، آدم جی انشورنس بن گئی۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں تک ایک مثلاً یہ کہ ایک انشورنس اس طرح کی ہے کہ چند تاجر جو ہے وہ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا ماہانہ ہم سب جمع کریں گے تاکہ ہم میں سے اگر کسی کو بڑا لاس ایک دم ہو جائے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، تو اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، جائز ہے۔ یہ تو ایک کوآپریشن ہے، کوآپریٹیو ایک آپ نے بنا لی ہے، اس کوآپریشن کے حوالے سے اس کو کون حرام کہے گا؟ یہ لائف انشورنس کا معاملہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے ایک چانس اس نوعیت کا کہ آپ نے انشورنس کرائی ہے، 10 لاکھ کی انشورنس لی ہے، آپ نے ابھی 2-3 پریمیمز ان کے دیے ہیں کہ آپ کا حادثہ کے اندر انتقال ہو گیا، اب اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ نے ہاؤ ڈڈ یو ارن اٹ؟ تو شریعت کے جو بھی جائز ذرائع ہیں ارننگ کے ان میں کسی میں یہ فال نہیں کرتا، یہ تو چانس کی بات ہو گئی، جیسے جوئے کے اندر چانس ہوتا ہے، آپ کا داؤ لگ گیا تو آپ کو جو ہے وہ 12 ہو گئے، اور نہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی اپنی رقم بھی گئی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے جتنا بھی رقم جو ہے دی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اس وقت تک رہیں۔ میں پورے نظام کو چونکہ جانتا نہیں ہوں اس لیے میں اس میں رائے ویسے دیا نہیں کرتا، اس میں میرے بیٹے سے آپ ذرا بات کر لیجیے کہ کسی وقت آ کر جنہوں نے پی ایچ ڈی کے کورسز مکمل کیے ہوئے ہیں اسلامک اکنامکس میں، عاطف وحید، تو وہ ہمارے وہاں قرآن اکیڈمی میں بیٹھتے ہیں، تو کبھی دن میں آ کے بات کر لیجئے۔ لیکن یہ چند باتیں وہ تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو میرے سامنے واضح تھی وہ میں نے واضح کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان آج کے پروگرام اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے ساتھ آپ کے سامنے۔ ناظرین، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم نے بھی بے شمار دفعہ گفتگو کی ہے، بے شمار لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس انڈسٹری کے وہ لوگ کہ جو یہاں پر ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ہم نے اسی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس انڈسٹری کے ایک ایسی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے کہ جو تکافل کے حوالے سے، اسلامک انشورنس کے حوالے سے ایک ایسا معتبر نام ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر پہچانا جاتا ہے۔ میری مراد ہے مفتی محمد ابراہیم عیسیٰ صاحب۔ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب ای ایف یو گروپ کے شرعیہ ایڈوائزر ہیں۔ دارالعلوم کراچی کے آپ دارالافتاء سے آپ کا تعلق ہے، اس کے علاوہ مختلف اسلامک فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے شرعیہ ایڈوائزر ہیں۔ ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی مینجمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر زحمت دی اور کچھ گفتگو کا موقع دیا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو موضوع ہے تو اس کی مناسبت سے جو اس کے پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں، جو اس کے کانسیپچول اسپیکٹس ہیں، وہ اپنے آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے میں اس کو بیان کروں۔ ہماری کوشش تو یہ رہے گی کہ ہم اس کے پریکٹیکل اینڈ کانسیپچول اسپیکٹس پہ تو بات کریں، لیکن تکافل ہے کیا؟ عام آدمی اس کو ایک تو تکافل کا لفظ ہماری انڈسٹری میں ایک نیا لفظ ہے۔ ہم انشورنس کو جانتے ہیں، ہم فیملی انشورنس کو جانتے ہیں، ہم لائف انشورنس کو جانتے ہیں، ہم جنرل انشورنس کو جانتے ہیں، لیکن تکافل کے آنے کی وجہ سے ایک یہ لفظ ایک نیا انٹروڈیوس ہوا مارکیٹ کے اندر، عام انسان کی زندگی میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کہ تکافل ہے کیا؟ یہ ہم نے ڈرائیو کہاں سے کیا؟ یہ لفظ یہ کہاں سے لے کر آئے ہم؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کے جواب میں اگر ہم تکافل کی حیثیت کو جاننا چاہیں تو وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تکافل دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کفالت سے نکلا ہے۔ اور اور کفالت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی کفالت کر لے، ایک شخص دوسرے کو سپورٹ کر دے۔ ہماری شریعت نے جو مسلمانوں کا مزاج اور شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی کفالت کریں۔ تو تکافل دراصل جوائنٹ کفالت کو کہتے ہیں، جوائنٹ گارنٹی کو کہتے ہیں، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ
کچھ اشخاص کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے فنڈز کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے فنڈز کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے ان کے نقصان کی تلافی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تکافل ایز اے پروڈکٹ کی اور تکافل جو کہ آلٹرنیٹ ہے انشورنس کا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو انشورنس جن مقاصد کے لیے انشورنس کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ لائف انشورنس کیا جاتا ہے اور فیملی کی سپورٹ کے لیے انشورنس کیا جاتا ہے، اشیاء کی سپورٹ کے لیے انشورنس کیا جاتا ہے، اور میڈیکل فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے انشورنس کیا جاتا ہے، ہیلتھ انشورنس کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو شرعیہ آلٹرنیٹ ہے وہ تکافل ہے، اور تکافل کے اندر یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، اور شریعہ کمپلائنٹ وے میں تکافل انشورنس کا بہترین متبادل ہے، اور اس کے اندر وہ تمام پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ ایک عام صارف کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ابراہیم صاحب، اردو اپنی تنگ دامنی کی وجہ سے عربی کے بہت سارے الفاظ کا صحیح ترجمہ نہیں پیش کر پاتی۔ جیسے کفالت سے ہم تو یہاں مطلب لیتے ہیں کہ جی ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہا ہے، ایک شوہر اپنے بیوی کی کفالت کر رہا ہے، یا یہ کہ خاندان کی کفالت کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے فرمایا ہے، کفالت سے مطلب امداد باہمی کا ایک نظام ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نظام ہے۔ یہ کفالت کا مطلب یہاں جو تکافل کا مطلب ہے وہ مطلب ہی یہی ہے کہ آپس میں کوئی ایسی ترتیب بنانا کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد ہو اور امداد باہمی کا کوئی انتظام ہو۔ اور جو تکافل کا اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مقصد ہے اور تکافل جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کی اصل اور اس کے بارے میں کچھ ثبوت احادیث کے اندر بھی ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی جو ہے سچویشن پیش آئیں کہ جس میں باہمی امداد کا ایک منظم طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور اس میں مناسب سمجھوں گا کہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ قبیلہ اشعریین ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی قحط سالی آتی تھی تو جتنے بھی افراد اس قبیلے والے تھے تو وہ اپنے گھر میں جو کچھ کھجور ہوتی تھی ان کے پاس وہ لے کر آ جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں عام طور پہ جو کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی وہ کھجور ہی ہوا کرتی تھی، اور زمزم اور پانی وغیرہ ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو کھجور جو ہے ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کھجور لے کر آ جاتا، کوئی زیادہ لاتا تھا، کوئی کم لاتا تھا، کسی کے پاس ایک کھجور ہے تو وہ لے کے آ گیا، کسی کے پاس زیادہ ہیں تو وہ لے کے آ گیا۔ سب ایک جگہ آ کے جمع ہوتے تھے اور جمع کرتے تھے ان کھجوروں کو، اور پھر آپس میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے، جو جتنا کھا سکتے تھے وہ کھا لیتے تھے، اور جو بچ جاتی وہ آپس میں تقسیم کر دیتے۔ تو اس طریقے سے سب کی ضرورت پوری ہو گئی، جس کو جو مسئلہ تھا ایک پول کر دیا، اور پولنگ کر کے جو جس کی ضرورت تھی وہ سب کو اس کی ضرورت پوری کر دی۔ تو یہ ایک ڈرائیوڈ ہے جو کہ احادیث سے ہمیں ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا انتظام کریں کفالت کا اور جوائنٹ امداد باہمی کا کہ جس میں لوگ اپنے اپنے پیسے اکٹھے کریں، اپنی اپنی چیزوں کو اکٹھے کریں، اور جس کے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، جو حالات ہیں، جو نقصانات ہیں، اس کی تلافی اس سے کی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ امداد باہمی کا ایک طریقہ ہے، اور شروع سے ہی جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف مثالیں ہمارے اسلامی معاشرے میں چلتی آئی ہیں، اور آج کی تاریخ میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے نقصانات آج کے دور میں حادثات بہت ہونے لگے ہیں، اور جان کے حادثات اور اشیاء کے حادثات، تو اس کی وجہ سے ایک ایسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعاون ہو سکے۔ تو یہ تکافل اس کو جو ہے کور کرتا ہے۔ آپ نے بڑا اچھی طرح سے اس کا تعارف کرا دیا تکافل کا، لیکن ہم پوری زندگی یہ سمجھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، اور آپ علماء کرام سے بھی ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ سب توکل کیا جائے، آپ کا نقصان ہو جائے تو آپ توکل کریں، اپنی جان کے لیے توکل کریں، ساری چیزوں کے لیے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ تو یہ تکافل جو ہے یہ توکل کے سے مطلب یہ کہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے متبادل، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، یا یہ کہ یہ جو تکافل ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے، اور جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو یہی سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم تکافل لے لیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ نظر نہیں رکھی، اور ہم تو تکافل کمپنی کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں یا تکافل کے پول کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہماری جو شریعت ہے الحمدللہ ایک ایسی شریعت ہے
کہ جس میں ایسی مثالیں موجود ہیں اور ایسی ہدایات موجود ہیں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب، اور خاص طور پہ کانسیپچول ایکسپیکٹ پہ ہماری شریعت کافی روشنی ڈالتی ہے. تو اسی کے بارے میں احادیث کے اندر اور کے تفصیلات موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو تکافل جو کروایا جاتا ہے وہ دو مقاصد کے لیے کرایا جاتا ہے. ایک کروایا جاتا ہے اپنے اشیاء کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جرنل تکافل ہوتا ہے اور فیملی تکافل ہوتا ہے. فیملی تکافل ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ ارن کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور جب اس کا خدا نخواستہ اگر اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو ایک مالی سپورٹ ہو. اس مقصد کے لیے ایک شخص تکافل کی پالیسی لیتا ہے، فیملی تکافل کی، تاکہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ڈسیبلٹی ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک اچھی رقم اس کے گھر والوں کو ملے تاکہ نقصان کے اندر کچھ کمی اور کچھ اس کا تدارک ہو سکے. یہ جو مقصد ہے کہ ایک شخص ارینجمنٹ کر رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، فائنینشیل ارینجمنٹ، یہ چیز نہ توکل کے خلاف ہے بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ مستحسن ہے. استحسان، مستحسن اس کو کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بہتر ہے. اور اس کی بڑی مشہور جو مثال ہے اور جو اس کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی 100% ویلتھ کی وصیت کر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ میں 50% ویلتھ کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. انہوں نے کہا کہ جی میں 1/3 ویلتھ کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور یہ فرمایا کہ 1/3 ویلتھ کی وصیت کی جاتی ہے، لیکن فالثلث الثلث کثیر، کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کفالت کا، اپنے گھر والوں کے لیے فائنینشیل ارینجمنٹ اگر کوئی کر کے جاتا ہے تو وہ نہ توکل کے خلاف ہے بلکہ یہ تو اس حدیث کے مطابق ہے. تو فیملی تکافل کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک فائنینشیل ارینجمنٹ کی جائے. تو لہذا اگر یہ چیز توکل کے خلاف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کبھی اجازت نہ دیتے، نہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے. اگر آپ دیکھیں جرنل تکافل میں تو جرنل تکافل کے اندر ایک شخص اپنے نقصان کی تلافی کا ایک ذریعہ اختیار کرتا ہے اور یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی اونٹنی میں سوار ہو کے آیا ہوں اور کیا میں اس اونٹنی کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا اس کو کھلا رکھ کے توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں اور اسباب اختیار کر کے آپ توکل کریں. ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر اسباب اختیار نہیں کرے گا نقصانات سے بچانے کی، اپنے آپ کو کوئی تلافی کی کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو اس کا وہ توکل قابل قبول نہیں ہے. توکل وہ قابل قبول ہے کہ نقصان سے بچانے کی تدابیر اختیار کرے اور نظر اللہ، تمام صورتیں اختیار کر لی جائیں اور نظر اللہ کی ذات کے اوپر. تو یہ توکل کے خلاف تو کسی حال میں بھی نہیں ہے. تکافل انشورنس، یہ ماڈل مطلب ہم نے کہاں سے، یہ ماڈل کہاں سے لیا؟ اور یہ تکافل کا جو ہم کانٹریکٹ لے کر آتے ہیں جس کو ہم شرعی زبان میں عقد کہتے ہیں، اس کو یہ کس کانٹریکٹ کے تحت یہ تکافل کیا جاتا ہے؟ تکافل کے موضوع پر جب ہم یہ پریکٹیکل اسپیکٹ کا سوال ہے اور پریکٹیکلی جب ہم تکافل کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کا تو اہتمام کرنا ہوگا کہ جو شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. جو شرعی طور پر ہمیں جو شریعہ نے جو کانٹریکٹس کی نیچرز پرووائڈ کی ہیں تو ان کے مطابق ہمیں کیا جائے گا جو اس کو حلال اور جائز کرے گا، جو حلال اور جائز کرے گا. لہذا غیر شرعی یا کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں ربا، سود یا قمار، جوئے وغیرہ کا ایلیمنٹ ہو، غرر وغیرہ کا ایلیمنٹ ہو، تو ان تمام کانٹریکٹ سے بچا جائے گا اور شریعہ پرمیسیبل کانٹریکٹس کے تحت تکافل کا معاملہ ہوگا. اس وقت ہمارے پاکستان میں اور دنیا کے اور بھی کچھ اسلامی ملکوں میں جو تکافل کی ایک پروڈکٹ جو سب سے زیادہ کامیاب ہو کر آئی ہے وہ ہے وقف بیسڈ، اور اس کا پورا نام ہے وکالہ وقف ماڈل اور وکالہ وقف ماڈل. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعہ میں ایک کانٹریکٹ گیون ہے جس کو ہم وقف کہتے ہیں، اور وقف ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین بھی وقف کیا کرتے تھے، اور ہماری 1400 سال کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وقف مسلمان کیا کرتے تھے مختلف مقاصد کے لیے.
تو صاحب آپ کو پتہ چلا میری وقف سے مراد ہماری یہ جو ٹرسٹ ہم بناتے ہیں یا اس سے الگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وقف اور ٹرسٹ میں فرق ہے. اچھا. جو وقف ایک خاص شریعہ میں گیون ایک کانٹریکٹ ہے. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ ناظرین کے سامنے ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، چاہے وہ شخص ہو چاہے وہ ادارہ ہو، اپنے کچھ پیسے سیگریگیٹ کرتا ہے، اپنی ملکیت سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیتا ہے فار دی بینیفٹ آف ڈسکرائبڈ پیپل، فار دی بینیفٹ آف اسٹیپولیٹڈ پیپل اور فار دی بینیفٹ آف ہیومن بینگ. وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ والے پیسے یا یہ والا ایسٹ میں نے وقف کر دیا. جب کوئی شخص وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے وہ مقاصد بھی بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے 10 لاکھ روپے وقف کر دیے ہیں، لیٹ سے ہم اس کو ہمارے پاکستان میں جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، غریب لوگوں کو اس میں سے بینیفٹ دیا جائے گا. یا کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں نے زمین وقف کر دی ہے، اس پہ مسجد بنائی جائے گی. تو اب وہ جو جگہ ہوگی جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہوگی، تو اب جس شخص نے وقف کی اس کی ملکیت سے نکل گئی. اب وہ مسجد کی جگہ ہے، اس کی اونرشپ اب اس شخص کی نہیں رہی جس نے یہ چیز وقف کی. اب نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اگر اس کا انتقال ہوگا تو وہ چیز اس کی وراثت میں بھی تقسیم نہیں ہوگی. وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہے، اسی مقصد میں استعمال ہوگی. تو یہ وقف کا وہ کانسیپٹ ہے جو آج کے دور میں بھی کامن ہے کہ لوگ اپنی زمین وقف کرتے ہیں، مسجد وقف کرتے ہیں، مدرسہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل وقف کر رہے ہوتے ہیں، یتیم خانہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ پھر اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ہم تکافل کی بات کرتے ہیں تو تکافل کے اندر بھی کچھ پیسے وقف کیے جاتے ہیں، اور اس وقف کرنے والے کا جو تکافل کمپنی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے نقصانات، جن کے نقصانات ہو جائیں اشیاء کی شکل میں، کسی کی گاڑی کا نقصان ہو جائے، کسی کا کوئی جہاز میں کوئی کنسائنمنٹ آ رہا تھا، کوئی مشین کا ہو جائے، کوئی فائر کا نقصان ہو جائے، تو اس کے نقصان کی تلافی کے لیے وقف کریٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے فیملی تکافل کے اندر جب ہم وقف کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں اور اس کی فیملی کی کفالت کے لیے، اور میڈیکل میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو صحت کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی کفالت کے لیے ہم وقف کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو تکافل کمپنی جو وقف کریٹ کرتی ہے وہ ایک سیپریٹ فنڈ ہوتا ہے. اس فنڈ سے تکافل کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب وہ ایک بار وہ چیز وقف کر دیتی ہے اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے. اب وہ وقف ایسٹ ہو گیا جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ، PTF کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو وقف فنڈ ہوتا ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے اور انڈیمنیفائی کرتا ہے اپنے پارٹیسپینٹس کی جو کہ اس کے اندر کنٹریبیوشن دیتے ہیں، ان کی وہ انڈیمنیفیکیشن وقف فنڈ کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. اس کا کانٹریکٹ بھی وقف کانٹریکٹ کہلاتا ہے. جی، جو تکافل کا کانٹریکٹ ہوگا یہ وقف کانٹریکٹ ہی کہلائے گا. جی. اس کا جو کانٹریکٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انیشیلی نمبر 1 وقف ڈیڈ کریٹ ہوگی اور اسٹیبلش کی جائے گی، جو کہ تکافل کمپنی وقف ڈیڈ اسٹیبلش کرے گی. اس کی روشنی میں تکافل کمپنی کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ اس وقف کو آپریٹ کرے اور لوگوں سے کنٹریبیوشن ریسیو کریں. وہ کنٹریبیوشن آئے گا وقف پول کے اندر. اچھا، لوگوں کو جو چیز دی جائے گی وہ دی جائے گی پارٹیسپینٹ ممبرشپ ڈاکومنٹ. یہ پالیسی ہے، یہ پارٹیسپینٹ ممبرشپ ڈاکومنٹ کہلاتا ہے اور وہ وقف کی پالیسی ہوتی ہے. یہ تو ہوتا ہے جرنل تکافل میں. فیملی تکافل میں تھوڑا سا فرق ہے. فیملی تکافل میں 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک وقف کا ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک انویسٹمنٹ کا ایسپیکٹ ہوتا ہے. جی بالکل. جو کنٹریبیوشن آتا ہے اس کا ایک پورشن انویسٹمنٹ میں چلے جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، اور وہ وکالت الاستثمار کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ شریعہ کی طرف سے دیا ہوا ایک کانٹریکٹ ہے کہ جس میں ایک شخص اپنے پیسے دیتا ہے دوسرے کو اور اس کو کہتا ہے کہ جی آپ اس سے جائز کاروبار کریں اور جو بھی پروفٹ آئے گا وہ میرا ہوگا، میں آپ کو ایک لم سم فیس دوں گا، گویا کہ میں آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہوں آن دی بیسس آف ایجنسی، اور آپ انویسٹمنٹ کریں گے، جو پروفٹ ہوگا وہ میرا ہوگا، آپ کو ایک لم سم فیس ملے گی. تو وہاں پر 2 کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک وکالت الاستثمار کا کانٹریکٹ ہوتا ہے فیملی تکافل میں، اور دوسرا وقف کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ 2 کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ فیملی تکافل میں. ایک بہت امپورٹنٹ سوال مفتی صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے، جو بار بار لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تکافل اور انشورنس میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تکافل ہے، یہ جائز ہے، یہ اسلامی ہے، یہ بالکل عین حلال ہے. یہ انشورنس ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟
یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تکافل کو اگر ہمیں صحیح طور پہ سمجھنا ہوگا تو ہمیں پہلے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انشورنس کا مقصد کیا ہے۔ انشورنس کا جو مقصد ہے، علماء کرام یہ فرماتے رہے ہیں کہ انشورنس اپنے مقصد کے اعتبار سے شریعہ کمپلائنٹ ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کانسیپچول شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ مسئلہ آتا ہے اس کے پریکٹیکل کا، کہ اس کا پروسیس کا، اس کا جو پروسیجر ہے، اس کے اندر شریعہ کے کچھ ایشوز ہیں۔ وہ جو ایشوز ہیں دو حوالے سے، ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور دوسرا رسک میٹیگیشن ٹول جو اختیار کیا گیا ہے انشورنس میں، اس میں شریعہ کے ایشوز آتے ہیں۔ تکافل کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر دونوں اعتبار سے اصلاح کی گئی ہے تکافل کے اندر۔ ایک اصلاح اس بات کی گئی ہے کہ جتنی انویسٹمنٹس ہوں گی وہ ساری شریعہ کمپلائنٹ ہوں گی۔ غیر شرعی انویسٹمنٹ جو بھی کنٹریبیوشن آئے گا اور وقف پول کے اندر جو کنٹریبیوشن آئے گا تو اس کی انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے، جہاں ہم اس کو انویسٹ کریں گے وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہوگا، اور غیر شرعی ایونیوز میں اندر ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو بہت اہم اسپیکٹ ہے اور فرق ہے جو انشورنس اور تکافل میں، وہ یہ ہے کہ انشورنس کے اندر جو رسک ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی پہ کیا جاتا ہے۔ جب ایک شخص انشورنس کی پالیسی لیتا ہے تو اپنے رسک کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے انشورنس کمپنی کے اوپر، اور انشورنس کمپنی اس کے رسک کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کا جو بھی نقصان ہوگا اس کی تلافی وہ کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ تکافل کے اندر جو رسک منتقل کیا جاتا ہے وہ تکافل کمپنی پہ نہیں کیا جاتا۔ تکافل کمپنی ایک آپریٹر ہوتی ہے، وہ متولی ہوتی ہے وقف فنڈ کی، اور وقف فنڈ ایک ذمہ دار ہوتا ہے اس بات کا کہ جو بھی نقصان ہوگا اس نقصان کی وہ تلافی کرے گا۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وقف فنڈ کو کریٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے رسک کو ایبزارو کیا جائے اور اس کے ذریعے سے نقصانات کی تلافی کی جائے، تو شریعت مطہرہ نے وقف میں اس بات کی اجازت رکھی ہے، اور وقف کے مقاصد میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی کو کوئی بینیفٹ دینا ہے تو وقف اس کو وہ بینیفٹ دے سکتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو ٹرانسفر آف رسک ہے وہ تکافل کمپنی کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ وقف کے اوپر ہے، اور وقف ایک پول ہے۔ جس طریقے سے آپ نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری برادریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک پول بنا دیا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور کسی کو بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس فنڈ سے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ضرورت کے موقع پہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ایک پول بنایا گیا ہے، یہ امداد باہمی کے طور پر ایک پول بنایا گیا ہے جس کی بنیاد وقف کے اوپر ہے۔ لوگ اس میں اپنے پیسے کنٹریبیوٹ کریں گے، اور جب تک اس وقف فنڈ کے اندر پیسے موجود ہیں تو اس سے لوگوں کی سپورٹ ہوگی۔ اگر اس وقف فنڈ میں پیسے نہیں ہوں گے تو ان پرنسپل وقف فنڈ کی اب ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کلیم کی ادائیگی کرے، لیکن جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہے کہ وقف کسی سے قرضہ بھی لے سکتا ہے تو قرضہ لے کے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ معاملہ جو ہے یہاں پر وقف کا ہوتا ہے، معاملہ جو ہے وہ ٹرانسفر آف رسک آن دی کمپنی نہیں ہوتا بلکہ ٹرانسفر آف رسک آن دی وقف ہوتا ہے، اور یہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ ٹرانسفر آف رسک آن دی وقف آپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹرانسفر آف رسک آن دی کمپنی یا آن دی انڈیویجول نہیں کر سکتے۔ وقف میں اس بات کی اجازت ہے کہ اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہ بھی تو آپ نے فرمایا نا کہ اس میں جو 3 آسپیکٹس ہیں ہمارے کہ جس کی وجہ سے وہ پروسیس ناجائز ہو جاتا ہے، ایک تو ربا، سود، دوسرا قمار، گیملنگ، جوا، اور تیسرا وہ غرر، وہ تینوں پہلو بھی اس میں شامل نہیں رہتے۔ جی، اصل میں چونکہ وقف کا کانٹریکٹ یہ نان کومیٹیٹو کانٹریکٹ ہے، یہ جو ہے وہ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں عقد تبرع ہے، یہ ایسا کانٹریکٹ ہے کہ جو احسان کا کانٹریکٹ ہے۔ تو احسان کے کانٹریکٹ، جو تبرع کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں آلریڈی ربا، غرر اور قمار تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے اور ایک لفافے میں بند کر کے دیتا ہے، اور اس دینے والے کو تو پتا ہے کہ اس میں کتنے پیسے اس نے ڈالے، لینے والے کو نہیں پتا، انسرٹینٹی موجود ہے، غرر موجود ہے، لیکن چونکہ وہ گفٹ کر رہا ہے، یہ تبرع کر رہا ہے، تو تبرع میں غرر وغیرہ یہ اگنوریبل ہوتا ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے یہ جو وقف کا جو کانٹریکٹ ہے چونکہ اس کی بنیاد تبرع کے اوپر ہے تو لہذا ربا، غرر اور قمار کا ایلیمنٹ اس میں نہیں پایا جاتا۔ مفتی صاحب، گفتگو تو ہماری بہت اچھی ہے، ہم بات بھی کر رہے ہیں انشورنس پر، ہم بات بھی کر رہے ہیں تکافل پر، اور بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی جو آپ بات فرما رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہم انشورنس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی انشورنس ہے، یہ جنرل انشورنس ہے،
تو کیا اس طرح سے فیملی تکافل اور جنرل تکافل بھی موجود ہے؟ اس میں 3 طریقے سے تکافل ہوتا ہے. نمبر 1 کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فیملی تکافل، نمبر 2 کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جنرل تکافل، اور نمبر 3 کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہیلتھ تکافل یا میڈیکل تکافل. تو جس طریقے سے انشورنس کے اندر یہ فیسلٹی موجود ہے کہ لائف انشورنس، جنرل انشورنس اور ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تکافل کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ایک یہ فیسلٹی موجود ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں فیملی تکافل کی بھی پروڈکٹ موجود ہے، جنرل تکافل کی بھی موجود ہے اور میڈیکل تکافل کی بھی سہولت موجود ہے. تو یہ بالکل تینوں موجود ہیں. البتہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ فیملی تکافل کی کمپنی الگ ہوتی ہے اور جنرل تکافل کی کمپنی الگ ہوتی ہے. بعض اوقات میڈیکل تکافل کی کمپنی الگ ہوتی ہے اور بعض اوقات جنرل تکافل کمپنی یا جنرل تکافل کرنے والی کمپنی یا فیملی تکافل کرنے والی کمپنی وہ میڈیکل کو بھی کر لیتی ہے، میڈیکل تکافل کو بھی کر لیتی ہے. تو الحمدللہ یہ تینوں قسم کی پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہیں. مطلب اکارڈنگ ٹو لا یہ تینوں کمپنیاں الگ الگ بنانا ہمیں پڑیں گی؟ مطلب ہمارا پاکستان کا لا یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں کمپنیاں تکافل کے لیے الگ الگ بنانی پڑیں گی، یا یہ کہ یہ آپ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کوئی بنایا ہوا ہے؟ پاکستان کے لا کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر تکافل میں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس آرڈیننس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ تکافل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس سے ہمیں تکافل کا ایک لا کی طرف سے سپورٹ مل گیا. پھر تکافل رولز 2005 ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی تکافل کرنا چاہتا ہے تو فیملی تکافل کمپنی الگ بنانی پڑے گی اور جنرل تکافل کمپنی الگ بنانی پڑے گی، اور 5 سال تک یہ ریسٹرکشن ہے کہ کمپنی الگ بنانی ہوگی. کسی بھی انشورنس کمپنی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ونڈو تکافل اسٹارٹ کر سکے. یہ 2005 کے جو تکافل رولز ہیں اس میں یہ تھا. اور 2005 کے رولز میں کے مطابق چونکہ یہ دو کمپنیاں الگ الگ بنانی تھی تو پاکستان میں یہ دونوں قسم کی کمپنیاں الگ الگ قائم ہوئی. 2010 جب آیا تو انشورنس کمپنیوں نے ریکویسٹ کی SCCP سے، تو SCCP نے اس پہ ورکنگ کی. اس کے بعد تکافل رولز 2012 ہے جس میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ الگ کمپنی بنائی جائے، تکافل کی کمپنی الگ بنائی جائے، فیملی تکافل کی، جنرل تکافل کی. اس بات کی بھی اجازت ہے کہ جو جنرل انشورنس کمپنی ہے وہ جنرل تکافل آفر کر دے، اور جو لائف انشورنس کمپنی ہے وہ فیملی تکافل آفر کر دے. اور جو ہیلتھ انشورنس کمپنیاں ہیں، خاص پاکستان میں ایسی بھی کمپنیاں جو صرف ہیلتھ انشورنس دیتی ہیں، تو وہ میڈیکل تکافل لا سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کمپنیاں جنرل انشورنس کرتی ہوں اور وہ میڈیکل انشورنس بھی کرتی ہوں تو وہ میڈیکل تکافل بھی کر سکتی ہیں. تو لہذا ونڈو ماڈل کی پاکستان میں ہمیں 2000 تکافل رولز 2012 سے ہمیں اجازت مل گئی ہے ونڈو تکافل کی. اور اب الحمدللہ فل فلیش تکافل کمپنیاں بھی پاکستان میں موجود ہیں اور ونڈو تکافل کمپنیاں بھی موجود ہیں، اور مزید آگے بھی اس میں آ رہی ہیں اور اس میں بڑی گروتھ آ رہی ہے. اور تکافل کی مارکیٹ جو ہے اب آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور لوگ بہت سارے وہ ہیں جو انشورنس میں جو کام کر رہے تھے اب تکافل کی طرف آ رہے ہیں. اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو انشورنس کراتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، تو لہذا وہ تکافل کی طرف بہت تیزی میں آ رہے ہیں اور اس میں آگے بھی بڑی گروتھ کا چانس ہے انشاءاللہ. مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کے ساتھ میری گفتگو جاری رہے گی. اگلے پروگرام میں تکافل کے موضوع پر ہی خاص طور پر ہم نے درخواست کی تھی مفتی صاحب سے کہ تکافل کے موضوع پر جتنے بھی پروگرامات ہیں وہ ہمارے ساتھ ریکارڈ کروائیں گے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور آئندہ بھی راہ ٹیلی ویژن کے لیے انہی موضوعات پر ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، جزاک اللہ. انشاءاللہ میری خدمات آپ کے لیے انشاءاللہ اسی طرح رہیں گی. بہت بہت شکریہ.